مقصود ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، یہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں حدیث شریف میں پیغمبر نے فرمایا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، کہ جو جیسا ان کے قریب ہوتا ہے اور ان کے طریقے کا متبع ہوتا ہے ویسے ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت ایوب کے بارے میں مفسرین نے مختلف روایات کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ چونکہ اسرائیلی روایات ہیں اور قرآن کریم سے جتنی بات معلوم ہوتی ہے اتنی ہی پر اکتفا کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پر کسی آزمائش کی وجہ سے کچھ تکلیفیں آئیں، بیماری کی صورت میں آئیں اور گھر والے اور اولاد کی موت کی صورت میں آئیں۔ بیماری بھی ان کے اوپر آئی، اس سے وہ صبر کرتے رہے، اور اولاد اور گھر والوں کی موت بھی ہوئی۔ لکھا ہے کہ ان کے 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں، کل 10 بچے تھے۔ کسی دعوت میں کسی مکان میں تھے تو چھت گری اور وہ سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اکٹھے 10 بچوں کی موت کا سانحہ اور غم ان کو پیش آیا۔ ایک دو اولادوں ہی کے اندر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، خدا نہ خاصہ کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے تو اچھا خاصا آدمی پریشان ہو جاتا ہے، غم میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں تو 10 بچے اکٹھے ایک ہی حادثے میں جہاں وہاں ہو گئے، تو پھر بھی انہوں نے اس میں صبر کا دامن تھامے رکھا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بے صبری نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے بعد میں ان کو وہ سارے گھر والے واپس لوٹا دیے اور اس سے دوگنا دے دی، بڑھا کر دے دی، کیونکہ آزمائش تھی، تو بعد میں اللہ کی طرف سے ان پر مہربانی بھی ہوئی۔ اسی طریقے سے اس بیماری کے قصے میں ایک دفعہ ان کی اہلیہ جو ان کی بڑی خدمت گزار تھی، جب سب ختم ہو چکے تھے اہلیہ موجود تھی، وہ بہت ہی دل و جان کے ساتھ محنت سے ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ راستے میں ابلیس ایک حکیم اور طبیب کی صورت میں نسخے فروغ کر رہا، انہوں نے بھی سوچا کہ شاید میرے شوہر کی بیماری کی کوئی دوا اس کے پاس ہوگی، اس کو پہچانتی نہیں تھی، انسانی شکل میں تھا، تو جا کر کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں اور کوئی دوا ہے تو دے دیں۔ تو اس طرح کی دوا تو ہے دیتا ہوں، لیکن جب ان کو شفا ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ حکیم نے اور طبیب نے شفا دی، اتنا کہہ دینا کہ میرے شوہر کو حکیم اور طبیب نے شفا دی، وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی خود ہی اپنے شوہر کے پاس پہنچی، وہ تو اللہ کے نبی، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ شیطان ہے، اور وہ جانتے تھے کہ شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر تو ایک سبب ہوتا ہے، وہ ایک دوا لکھ کے دیتا ہے مریض کی تشخیص کر کے، شفا اس میں اللہ ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے بسا اوقات وہ دوا موافق ہوتی ہے اور وہی دوا کبھی مخالف ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ ہو گیا، ری ایکشن ہو گیا اور فلاں فلاں چیزیں اس کے لیے اسباب بن گئی، لیکن اصل اس کے پیچھے حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی ذات، اگر بیماری آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس پر شفا اگر دینے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتے، اس کو مسبب الاسباب نہ بناتے۔ یہ بھی توکل کے خلاف ہے، کوئی شخص ہے کہ میں دوا نہیں کرتا، حالانکہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا تداؤ، دوا دارو کیا کرو، ترمذی کی روایت، اور اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ اس کی دوا نہ ہو، سوائے بڑھاپے کے اور موت کے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ ان کی کوئی دوا انسان کے پاس نہیں۔ بڑھاپا بھی انسان کے اوپر آتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، کوئی دوا نہیں روک سکتی، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے مفر نہیں۔ باقی دنیا میں اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، بس اگر مقدر میں شفا ہونی ہے ضرور ملے گی، اور مقدر میں شفا نہیں ہے تو دنیا کے اسباب اختیار کر لے جائے، شفا نہیں ہے۔ تو ایوب کو اس پر غصہ بھی آیا کہ یہ بات میری نے کیوں کہی، تو انہوں نے غصے میں قسم بھی اٹھا لی تھی کہ جب میں شفا یاب ہو جاؤں گا تو میں تم کو 100 جو ہے کوڑے لگاؤں۔ سورہ صافات کے اندر، سورہ صاد کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ نے ان کو اس قسم میں پورا کرنے کے لیے اور ان کی بیوی پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خود بھی بھی بڑا تحت، تم ایک تنکوں کو پکڑ لو جس میں 100 تنکے ہو، اور وہ اپنی بیوی کو ایک مار دو تو تمہاری قسم پوری ہوگی۔ اور پھر اللہ نے شفا یابی کے لیے ان کو پانی عطا فرمایا، اور وہ پانی بھی ان کی ایڑ سے نکالا، ایڑی ماری، کہا کہ اور کو برجلے،
हाज़ा मुग़्तसलुम बारिदुम व शराब, ये जो है वो ठंडा मीठा पानी है, इससे गुस्ल भी कीजिए, इसको आप पी भी लें। तो उन्होंने उसको पिया और गुस्ल नहीं किया तो अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। जब उनके ऊपर ये मुसीबत आई और ये आजमाइश आई तो उनका काम क्या था? रुजू इल्लल्लाह व सब्र, वो अल्लाह से दुआएं करते थे और सब्र करते थे। यही सबक है, दुनिया में हर शख्स पर मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं। तो इस वक्त में दो ही काम कि इंसान एक सब्र करे और अल्लाह से आखिरत की दुआएं करे। फरमाया कि याद कीजिए अय्यूब को, जब पुकारा उसने अपने परवरदिगार को कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, और आप सब रहम करने वालों का सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो अगर अल्लाह के सामने तकलीफ का इजहार किया जाए, ये भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं। नबी ने ऐसा किया है। हज़रत याकूब ने कहा था इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपना गम खोलता हूँ अल्लाह के आगे, अपना दुख अल्लाह के आगे खोलता हूँ, मखलूक का आगे नहीं खोलता। तो अल्लाह के आगे तो गिड़गिड़ाना चाहिए कि अल्लाह बीमार हो, ऐ अल्लाह तकलीफ में हो, ऐ अल्लाह ये मुसीबत है, रहम फरमा दे, शिफा दे दे। ये तो आजिज़ी के कलिमात से कहने चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। बस हमने उनकी दुआ को कबूल किया और हमने उनसे जो तकलीफ उनको पहुंची थी उसको दूर किया, और हमने उनको उनके घर वाले और उन्हीं के मिसल और भी उनके साथ अपनी तरफ से रहमत की बिना पर अता किए। और नसीहत है इबादत गुजारों की, ये सब नसीहत है आबिदीन के लिए कि कैसे अम्बिया ने आजमाइश के अंदर सब्र का दामन थामा। वो इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिन अस्साबिरीन, और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल का भी किस्सा जिक्र कीजिए, सब के सब सब्र करने वालों में से थे, ये सारे अम्बिया हैं। वदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिन अस्सालिहीन, हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वो नेकोकार लोगों में से। وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। اور مچھلی والے کا قصہ ذکر کیجیے، جب وہ ناراض ہو کر چلے گئے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں ڈالیں گے، پھر انہوں نے پکارا تاریکیوں میں کہ اللہ کے سوا، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، بیشک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے۔ ذُو-النُّون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ نون کا معنی مچھلی، جیسے حوت کا معنی بھی مچھلی، ان کا ایک لقب ہے صاحب الحوت۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے اللہ کے نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو۔ تو وہاں ان کو صاحب الحوت کے لقب سے پکارا گیا اور یہاں ذو-النون کہا گیا۔ اور ان کا قصہ مشہور ہے، یہ عراق کی ایک بستی تھی نینوا، وہاں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے کہ تم پر عذاب آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو ان کی قوم نے جب دیکھا کہ 3 دن کے بعد عذاب کے کچھ آثار نظر آنے لگے، تو ان کی تلاش میں نکلے کہ دیکھیں یہ کہاں ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں، توبہ کرو۔ تو وہ موجود نہیں تھے، تو قوم کے لوگوں نے خود ہی سارے قبیلے کے لوگوں کو لیا، جانوروں کو لیا، کھلے میدان میں نکل گئے، اللہ کے آگے گر گڑائے، معافیاں مانگی، اللہ نے ان کی پکار کو قبول کر لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ وہاں حضرت یونس نے دیکھا کہ قوم کا عذاب نہیں آیا، تو وہ جانتے تھے کہ میری قوم میں جھوٹ بولنے کی سزا تو قتل ہے، تو وہ اس گھبراہٹ میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک کشتی جا رہی تھی، وہ اس میں بیٹھ گئے، کشتی درمیان میں بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی، اور وہاں کا ضابطہ یہی تھا کہ جب کوئی اپنے آقا سے بھاگتا ہوا کوئی غلام نکلتا تو وہ کشتی رک جاتی، آگے سفر نہیں ہوتا جب تک کہ اس غلام کو نہ اتارا جاتا یا اس کو سمندر میں نہ پھینکا جاتا۔ انہوں نے اعلان کر دیا بھائی کوئی بھگوڑا غلام یہاں موجود ہے جو آقا سے بھاگا ہوا ہے، تو اس کو تو کشتی سے باہر نکالنا ہوگا ورنہ ہمارا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ اور یوں سے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، کیونکہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور چلے گئے تھے، تو اس پر وہ تنبیہ بھی ہوئی، ان پر آزمائش بھی آئی۔ قرآن اندازی کے نتیجے میں انہیں کا نام بار بار نکلا، ان کو ڈال دیے گئے۔ اللہ نے وہاں مچھلی کو حکم فرمایا کہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ ان کا مسکن ہے، تم نے یہاں ان کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب وہ کتنا رہے، چند گھڑیاں رہے، چند دن رہے، 40 دن تک کی روایتیں ملتی ہیں کہ اتنا قیام ان کا مچھلی کے پیٹ میں رہا، پھر وہاں سے وہ باہر نکالے گئے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں کئی اندھیرے تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ایک سمندر کا اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا تھا،
تو उन तमाम अंधेरों में अल्लाह को पुकारा, उनकी ज़बान पे कलीमा था, उसको हम आयत करीमा कहें, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर कोई शख्स किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो इसका विर्द करें, इसको पढ़ा करें। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आगे जिक्र कर रहे हैं कि हम मोमिनों को भी इसी तरीके से नजात देते हैं, यानी जो भी कलिमात पढ़ता है अल्लाह उनको नजात देते हैं। लोगों में मशहूर हो गया कि 100 लाख आयत करीमा पढ़ लिया जाए, इसका तो कोई सबूत कुरान हदीस से नहीं है कि इतनी मकदार में पढ़ा जाए। मुतलक जितना भी हो इखलास से पढ़े, अल्लाह की ज़ात बड़ी बात है। किसी शख्स ने अगर 100 लाख पढ़ा है अपने किसी मकसद के लिए और उसका कुछ अल्लाह ने उसको फ़ायदा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 100 लाख ही पढ़ना ज़रूरी है, इससे कम नहीं पढ़ सकते। बहुत से लोग उसके लिए बड़ी फिक्र करते हैं, लोग वो जमा करते हैं, गुठलियाँ रखते हैं, तो उस पर सब बैठ के पढ़ते हैं। तो इन तमाम तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं। जिस पर कोई मुसीबत आए खुदा न खास्ता, तो बकसरत इसका विर्द कर लिया करें, चलते फिरते इसको पढ़ लिया करें, तवज्जो से इसको पढ़ लिया करें, तो अल्लाह उसको इंशाअल्लाह मुश्किलात से नजात दे देंगे। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्मि वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। बस हमने उनकी भी दुआ को कबूल किया और हमने उनको गम से बचाया, ऐसे ही हम ईमान वालों को बचाते हैं। तो गम से अगर बचना है तो इस कलीमे का विर्द मुजर्रद है। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन वअन्त खैरुल वारिसीन। और हज़रत ज़करिया का जिक्र कीजिए जब उन्होंने पुकारा अपने परवरदिगार को, ऐ मेरे परवरदिगार मुझको तन्हा अकेला मत छोड़िए, आप सब वारिसों में सबसे बेहतर वारिस हैं। हज़रत ज़करिया की बड़ी उम्र हो गई थी, 120 साल की उम्र थी। उनकी अहलिया भी बहुत बूढ़ी हो गई थी, बग़ैर असबाब के तहत उनको औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी और होना भी मुश्किल था। लेकिन जब हज़रत बीवी मरियम को जो उनकी परवरिश में थी, उन्होंने देखा कि उनके उस कमरे में उनको बेमौसम के फल मिलते हैं। वो कमरा बंद था, एक सीढ़ी लगाई थी, उसको ताला लगा के रखते थे, खुद ही आकर उसको खोलते थे। तो कल बीवी मरियम के खालू थे और उनकी परवरिश में वो आई थी, उसका किस्सा सूरह आल इमरान में हम पढ़ चुके हैं कि कुरानदाजी के ज़रिए से उन्हीं का कलम जो है पानी में ठहरा था और उनको वो बीवी मरियम मिल गई थी परवरिश के लिए। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह बेमौसम से उनको फल दे रहा है, तो उस वक्त उनको भी हिम्मत हो गई अल्लाह से दुआ मांगने की। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह। उस मौके पर हज़रत ज़करिया ने अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह मुझे पाकीज़ा औलाद नसीब फरमा, और यहाँ पर यह है कि मुझे तनहा मत छोड़ और आप सब वारिसों में बेहतर वारिस हैं। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनको अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। उलमा ने लिखा है कि अगर किसी के यहाँ औलाद न होती हो या लड़के न होते हो तो इस दुआ को कसरत से पढ़ें, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। बिलखुसूस नमाज के बाद कम से कम 3 दफ़ा पूरी तवज्जो से इसको पढ़े, तो अल्लाह इंशाअल्लाह उसको औलाद नरीना नसीब फरमाएगी। फस्तजबना लहू ववहबना लहू यहया वअस्लहना लहू ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात वयदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। और हमने उनकी भी दुआ को कबूल किया और हमने उनको यहया अता किया। अल्लाह ने उनको बेटा नसीब फरमाया, उसका नाम भी अल्लाह ने खुद ही तजवीज़ किया और कहा कि हमने उनके लिए उनकी अहलिया की इस्लाह कर दी, यानी उनमें सलाहियत पैदा कर दी कि वो उम्मीद से हो सके और बच्चा जन सके। बेशक ये सब के सब खैर के कामों में जल्दी करने वाले थे और हमें पुकारते थे रग़बत उम्मीद के साथ और खौफ के साथ। ये असल उन अम्बिया का जो ज़िंदगी का एक तर्ज अमल था, या आप कहिए कि उनकी ज़िंदगी का खुलासा था, उनको अल्लाह ने चंद लफ्ज़ों में ज़िक्र कर दिया और ये रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सबक है। जितने अम्बिया का ज़िक्र हुआ, इन सब के काम क्या थे कि मुसारअत फिल खैरात करते, हर नेकी के काम में आगे बढ़ते। सबक हमारे लिए कि हमें भी हर नेकी के काम में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा काम ये था कि अल्लाह ही को पुकारते थे और वो रहमत से भी पुकारते थे और खौफ से भी पुकारते थे। रहमत सवाब की होती थी, नजात की होती थी, मग़फ़िरत की होती थी, और अल्लाह के अज़ाब से उनको डर होता था। तो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे होने के बावजूद अल्लाह से डरते थे, अल्लाह के नबी होने के बावजूद अल्लाह का खौफ उनके अंदर मौजूद था। आज हम बेखौफ हुए और फरमाया कि वो हमारे ही लिए खुशू करने वाले थे, हमारे लिए आजिज़ी करने वाले, झुकने वाले हमारे ही आगे, हमारे आगे झुकते। वल्लती अहसनत फर्जहा फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिलआलमीन। और वो खातून जिसने अपने नामूस की हिफाजत की थी, हमने उसके अंदर अपनी रूह फूंकी थी और हमने उसको और उसके बेटे को जहाँ वालों की निशानी बनाया। इससे हज़रत बीवी मरियम के किस्से की तरफ इशारा है
کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی ایسا عظیم الشان جو اللہ کا مقرب نبی بنا، اور اللہ نے اس کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ آج وہ نبی اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا، علامات قیامت میں سے ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، بے شک یہ آپ کی امت ہے، ایک امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ ساری امت اب قیامت تک کے جتنی آنے والی ہے سب آپ ہی کی امت ہے، ایک ہی امت، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا اپنے معاملے میں، یعنی مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف چیزوں کے اندر بٹ گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں انجام یہ ہے کہ ان سب کے سب کا ہمارے ہی پاس لوٹنا، حقیقی فیصلہ اللہ فرما دیں گے۔ اس دنیا میں انسان اختلاف اور اختلاف سے بہت زیادہ فساد مچاتا ہے، تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔